پروگرام گہری نظر سجاد میر کے ساتھ میں خوش آمدید اور میں ہوں کمل دعا۔ میرے ساتھ حسب معمول موجود ہیں سجاد میر صاحب اور نوجوان جن کی یقیناً گہری نظر ہے آج کی سیاست پر، آج کے حالات و واقعات پر۔ ویلکم آل آف یو۔ اور سجاد میر صاحب بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ تیار ہوں گے۔ یقیناً بہت سارے سوال ہیں میرے پاس، آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ جو لکھتے رہتے ہیں اور جیسا کہ ہمارے ناظرین بھی اس بارے میں بخوبی جانتے ہیں، تو آپ کہتے ہوں گے کہ بہت سارے سوالات لے کر آ جاتی ہیں اور فوراً سے اس کی جو بچھاڑ ہے وہ میرے پہ ہو جاتی ہے۔ تو یقیناً میں بھی چاہتی ہوں، میری بھی دلچسپی ہے اور ہم اپنے ناظرین تک بھی اس پروگرام کے ذریعے یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ بیسیکلی جو خبریں ہیں اور ہمارے ملکی حالات جو ہیں، سیاسی حالات ہیں، ان کے پس منظر کیا ہے، ان کے بیک پر جو حقیقت ہے، جو تبصرے ہیں جو آپ کی نظروں سے، جو عام نظر سے اوجھل رہ جاتے ہیں، تو وہ ہم سجاد میر کی نظر سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو آج سجاد میر صاحب، پارلیمنٹ کا جو مشترکہ اجلاس ہوا، پارلیمنٹ میں آج خارجہ پالیسی تشکیل کرنے، نیٹو سپلائی بحال کرنے کے حوالے سے کمیٹی کی رپورٹ بھی پیش کر دی گئی اور اس میں کوئی 40 نکات ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور آپ کے خیال میں نیٹو کی سپلائی جو ہے وہ کھول دی جائے گی؟ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقات ہیں، آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، انہیں کس طرح کا ہونا چاہیے؟ وہ کہتے ہیں بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا، اور دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے۔ بڑا انتظار تھا پوری قوم کو کہ پارلیمانی کمیٹی بہت دنوں سے یہ غور کر رہی ہے اور وہ پیش کرے گی۔ امریکہ بھی کہہ رہا تھا پارلیمانی کمیٹی پاس کرے گی تو فیصلہ ہوگا اور جو وہ کریں گے وہی ٹھیک ہے۔ پاکستان بھی کہہ رہا تھا کوئی ٹریک ٹو ڈپلومیسی نہیں ہو رہی، کوئی بات چیت نہیں ہو رہی، بس ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی کوئی فیصلہ کرے تو ہم کوئی بات کو لے کے آگے بڑھیں۔ ساری بات یہاں تک پہنچی ہوئی تھی، لیکن سوال یہ تھا کہ اتنے دن کس کام کے لیے لگے، اور تاثر تو یہ تھا کہ شاید ایک ہفتے کے اندر طے ہو جائے گا۔ ہنا ربانی خیر جب آئی تھی وہاں سے ماسکو سے، تو لگتا تھا ان کے جنرل نے بھی کہہ دیا کہ پاکستان جا رہا ہوں، تو پھر دیر کیوں ہوئی؟ پہلی بات تو میں دیکھنا چاہتا ہوں، دراصل ہمیں اس پوری بات کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے پس منظر میں کیا ہے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس پہ غور کر رہی ہے۔ کیا پارلیمنٹ میں بھی خارجہ پالیسیاں طے ہوا کرتی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے اور غور کرنے کی بات ہے۔ اور وہاں کہا بھی رضا ربانی نے کہ یہ تو ایگزیکٹو کا ایک طرح کا استحقاق ہوتا ہے، وہ طے کیا کرتی ہے۔ تو پھر وہاں کیا طے کر رہی تھی؟ ہم نے ان کے کندھوں پہ رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش کی۔ چودھری نثار کندھا ہٹا رہے ہیں، کہتے نہیں میرے کندھے پہ بندوق نہیں رکھو اور اپنی مرضی سے چلانی ہے تو چلاؤ۔ تو یہ آخر ہوا کیا؟ ہوا یہ، دیکھیے میں بڑا ایک بات بتاتا ہوں، آج میں ڈسکس کر رہے تھے ہم ابھی ایک جگہ، ہوا یہ ہے کہ بڑی سیدھی بات ہے کہ مسئلہ تقریباً طے ہو گیا تھا۔ طے ہونے کی کیا بات کیا، بہت دن پہلے طے ہو گیا تھا اور پارلیمانی کسی وقت اجلاس بلایا جا سکتا تھا۔ بیچ میں گڑبڑ یہ ہو گئی کہ ہم نے سنکورائز کرنا تھا کہ طالبان کے ساتھ امریکہ کے جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ ایک نقطے پر پہنچ جائیں اور ہم نیٹو کی سپلائی کھولنے کا اعلان کر دیں تاکہ طالبان کو بھی کوئی شکایت نہ رہے اور ہمارے ہاں بھی کوئی اس کے رد عمل پیدا نہ ہو۔ ہوا یہ کہ قطر میں وہ مذاکرات ٹوٹ گئے، بات آگے نہیں بڑھی، طالبان سے امریکہ کی بات طے نہیں ہوئی، اور جب بات طے نہیں ہوئی تو ہم اس بات کا اعلان نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ہم نیٹو کی سپلائی کھولنا چاہتے ہیں۔ فی الحال تو اتنا ہی مسئلہ نہیں، نیٹو کی سپلائی لائن کھولنی ہے، باقی تو سنانے والی کہانی ہے نا جی، باقی سب سٹوری ہے جسے کہتے ہیں، وہی حالت ہے۔ اس میں پوری آپ تقریریں جتنی پڑھ لیں اصولی بحثیں ہیں۔ ہم اپنی سوورنٹی کا احترام کیا جائے گا اور انڈیا سے تعلقات ٹھیک کیے جائیں، ہمسایوں سے تعلقات ٹھیک کیے جائیں، اور جس طرح نیوکلیئر انڈیا کو دیا ہے ہم بھی اس کا ڈیمانڈ کریں۔ دو تین باتیں ذرا ہٹ کے ہیں کہ ہم جو اپنی سپلائی ہو، جو بھی مذاکرات کریں، وہ اس میں سے آدھا حصہ جو ہے ہماری سپلائی کا وہ ریلوے کے ذریعے جائے۔ اچھا کیوں جائے بھی ریلوے کے ذریعے؟ اچھا زیادہ محفوظ ہے، ریلوے ٹریک کو دیکھنا زیادہ محفوظ ہوتا ہے، یا اس لیے کہ ہماری سڑکیں خراب نہ ہوں، اس لیے کہ پرابلم پیدا نہ ہو، یا اس لیے کہ ہماری ریلوے ڈوبی ہوئی ہے، چلی سی بہانے وہ چل پڑے گی، اس کے انجنوں کی مرمت ہم ان سے کروا لیں گے؟ کیا ہم چاہتے ہیں؟ یعنی اس ایک آدھ بات کے علاوہ کوئی بات اس میں ایسی نہیں ہے جس کو ہم کہا جائے کہ وہ نئی ہے۔ تو سارا غور و فکر صرف اس بات پر تھا کہ طالبان کے کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو پھر بات ہم آگے بڑھائیں۔ اب لگتا ہے کہ خاصی وقت گزر گیا ہے، کچھ ہونے والا ضرور ہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو سینٹکام کا کمانڈر بھی ہے اور ان کے گراسمین وغیرہ بھی ہے جو پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، پاکستان آ رہے ہیں 4-5 دن میں، شاید اشارے ملے کہ وہ آ رہے ہیں۔ تو 4-5 دن کے لیے ہمیں ساری صورتحال کو ایک طرح کا وائنڈ اپ کر کے کوئی شکل بنانی پڑے گی۔ شکل تو کوئی نہیں بننی، شکل تو یہی ہے کہ ہماری سوورنٹی کا احترام کیا جائے گا۔ ہاں ایک بات ہے، ڈرون حملے نہیں کیے جائیں گے، یہ ہم کہتے ہیں کہ ڈرون حملے نہیں کیے جائیں گے، اور ایک دوسرے کی سوورنٹی کا احترام، اور اپنی سرزمین کو ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے کسی غیر ملک کے خلاف۔ کہنے کو تو یوں ہے کہ جی ہم افغانستان ایران کے خلاف یا افغانستان کے خلاف پاکستان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، مگر یہ تو ہمارا اصولی موقف ہے۔ دنیا کا کوئی ملک یہ نہیں کہتا کہ ہم اپنی سرزمین کو استعمال، یہ ایک اصولی جنرل عمومی باتیں ہیں
جو اس میں کہی گئی ہیں. کوئی اس میں دیکھا جائے تو نئی بات نظر نہیں آتی ہے. اچھا ان کو تضادات نظر آتے ہیں اس میں ہمارے چودھری نثار صاحب کو, اور انہوں نے باہر آ کے کہا جی ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. اچھا یہ بڑی عجیب و غریب بات تھی. اور اجلاس سے پہلے اپوزیشن نے یہ بھی کہا کہ ہم یہاں پر حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے. یہ بھی کہا, لیکن پہلے یہ کہا گیا کہ مشورہ نہیں کیا گیا. اسحاق ڈار اور ان کا ایک ممبر اور بھی کمیٹی میں موجود تھا. پتہ چلا کہ ان کو ڈرافٹ دکھایا ہی نہیں گیا, اور ان پر پابندی تھی کہ وہ اپنی قیادت سے مشورہ نہیں کریں گے, اور یہ کہا گیا کہ انہوں نے ڈرافٹ جو ہے حکومت کو بھی نہیں دکھایا, اور وزیر اعظم گیلانی کو بھی نہیں پتا بقول وزیر اعظم گیلانی کے ڈرافٹ کیا ہے. ایسا ہوا نہیں کرتا. حکومت نے ان کارڈز کو اوپن نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا اعلان کرنے والے ہیں اس کا تاثر پہلے نہیں پہلے. حکومت کے لیے اس وقت مسئلہ وہ ہے جو نا آج پیش ہوا ہے, منڈے تک کا وقت دیا ہوا ہے, کل وزیر اعظم کا کیس بھی پیش ہونا ہے, 4-6 دن کی بات ہے. اسی میں دن میں ہم نے امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات بھی ڈیفائن کرنے ہیں. بیسیکلی تو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں نا جی ہمارے, اور تو کوئی اس پہ ایسا مسئلہ نہیں نظر آتا جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ ہم نے کوئی یہ کہا گیا کہ جی معاملات جو ہے انڈیا کے ساتھ یا ایران کے ساتھ یا دوسرے ملکوں کے ساتھ, وہ تو دکھاوے کی بات ہے. اصل بات جو مسئلہ طے کرنا ہے کہ وہ امریکہ سے نیٹو کی سپلائی بحال کرنے کا مسئلہ کیسے ہوگا. وہ کہتے ہیں ڈرون حملوں کے بارے میں آج بھی آیا ہے, وہ شیفرڈ میاں بیوی جو ہیں پاکستان میں بھی رہ چکے ہیں, سری لنکا میں شاید میں سے ایک سفیر رہا ہے, میں ملا بھی ہوں ان کو اسٹریٹجک انسٹیٹیوٹ میں, ان کا آرٹیکل چھپا ہے کہ شاید ڈرون حملوں کے بارے میں امریکہ کو کچھ اعتراض ہو کہ وہ بند نہیں کیے جائیں گے. پاکستان کہتا ہے کہ جی اگر کوئی ٹارگٹ کیا جائے تو ہمیں اطلاع کے. اچھا ایک چیز جو اس پہ عجیب ہے کہ جاسوسی کے نیٹ ورک کے بارے میں ہے. یہ سوال مجھ سے اگر رہ بھی جائے تو ضرور پوچھیے گا, لیکن ڈرون حملوں کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی ہم کریں گے تو آپریشن پوچھ کے کیا جائے گا. پوچھ کے آپریشن کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پوچھ کے آپریشن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈرون حملے اگر ہماری اجازت سے ہوں گے تو وہ جائز ہیں. گویا یہی مطلب ہوا نا اس کے. تو ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ کر لیں جس میں یہ فیس سیونگ کے لیے کہا جائے کہ پاکستان کی خواہش اور مرضی کے بغیر ڈرون حملے نہیں ہوں گے. یعنی یہ اس بات کا تاثر دیا جائے, اور یہ ایک جینوئن سی بات ہوگی. باقی یہ ہے کہ جو معاہدہ کیا جائے وہ لکھ کے کیا جائے. آج تک یہی کہا جاتا ہے کہ جو دونوں ملکوں کے درمیان معاہدہ ہے اس میں لکھی ہوئی بات کوئی نہیں. پرویز مشرف نے زبانی کہہ دیا ہے اور اس کو کوئی بات نہیں تھی. کیانی نے وہ پول بھی کھول دیا. ایک دن وہ فروری کی 18 کی کون سی تاریخ تھی لے کے آئے کہ صاحب یہ ڈاکومنٹ ہے, میں دے رہا ہوں پارلیمنٹ کو بھی, آپ دیکھ لیجئے گا, فارورڈ آفس کو بھیج رہا ہوں, یہ دیکھ لیجئے گا. آج کے دن 10 سال کا معاہدہ ختم ہو گیا. اچھا اس کے بعد ہم پی گئے گول کر کے اس بات کو. میڈیا میں بھی کوئی بات نہیں کی گئی. اب دیکھیے نا, یہ بھی میڈیا مینجمنٹ ہے یا کیا ہے, کچھ بھی کہہ لیجیے گا, جس کا مطلب ہے کہ ریٹرن ایگریمنٹ موجود تھا, کوئی بات طے تھی, صرف جی ایچ کیو کے پاس پڑا ہوا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فارن آفس کے پاس بھی ہوگا. آج بڑے فخر سے کہا گیا کہ ہماری جو فارن پالیسی ہے وہ طے ہوتی تھی, پہلے اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی, اب ہم کریں گے. لیکن ساتھ کہا کہ یہ حق ایگزیکٹو کا ہے, انہی کا حق ہے, ہم گویا گائیڈ لائن دیں گے. اور گائیڈ لائن میں انہوں نے کہا کہ 16 مین پوائنٹ ہیں اور 24 اس کے ذیلی پوائنٹ ہے. جی صاحب, اور بھی جیسے وزیر اعظم کی آپ بات کر رہے ہیں, کچھ مزید تفصیلات بھی ہمارے پاس ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں وزیر اعظم کے حوالے سے, اور جو مزید تفصیلات آئی ہیں اس پر بات چیت کی جائے گی. اسٹے ود اس.